دنیا کا قانون یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، ہر انسان کی یہ قلبی چاہت ہوتی ہے کہ میں دنیا کی زندگی کامیابی کی زندگی گزار لوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا نیک انسان بن جاؤں، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہے، کتنا ہی زانی شرابی کبابی کیوں نہیں ہے، ان کی دل میں یہ چاہت ضرور موجود ہے کہ میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں۔ ان دونوں چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اصول دیے ہیں۔ ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان جو کامل زندگی کامیابی کے ساتھ گزار کے چلے گئے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، دنیا آخرت دونوں اس کے کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری جو چاہت ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے، یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا ان سے کہہ دے کہ اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں، میری نظروں میں اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو فاتبعونی، محبوب پھر یہ آپ کی اتباع کرے۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے راستے پر چلیں گے، اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں پروردگار انہیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا دوں گا۔ اور صرف اپنا محبوب ترین بندہ نہیں بناؤں گا، بلکہ محبت کے نتیجے میں پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب جو بندہ تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو آپ کا بن گیا محبوب وہ میرا بن گیا۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آقا دو جہان جو چیز آپ کو دے دے لے لو، جس چیز سے منع کر دے منع ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام اوامر اور نواہی کی پابندی کرو۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے محبوب کے راستے کو اختیار کیا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگ گئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک وجود آقا دو جہان کے مشابہ ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے جس وقت ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، جب وادی قباء میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں، آقا اور غلام کی پہچان نہیں ہو رہی، اصل کیا ہے نقل کیا ہے، آقا کون ہے غلام کون ہے، آپس میں پہچان نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آقا ہے جن کے ساتھ وہ مصافحہ کر رہے تھے، لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا اور سورج کے کنگریوں نے آقا دو جہان کے چہرہ انور کے بوسے لیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، بغل سے چادر کو نکالا اور پھر آقا دو جہان پر سایہ کیا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا ارے جس کو ہم آقا سمجھتے رہے وہ تو غلام نکلے، جس کو ہم اصل سمجھتے رہے وہ نقل نکلے، اتنے رنگ گئے تھے۔ اس لیے فرمایا وہی سمجھا جائے گا شدائے جمال مصطفیٰ، جس کا کال کال مصطفیٰ ہو حال حال مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں اعلان کیا آج رات معراج کا سفر کر کے آیا ہو، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کر کے آیا ہو،
5 नमाजों का तोहफा लेकर के आया हो। इस ऐलान के बाद अबू जेल एंड कंपनी सब मुतहर्रिक हो गए। अरे हमने पहले ही कहा था मजनून है, पहले ही हमने कहा था जादूगर है, पहले ही हमने कहा था पागल है। एक चौक में खड़े हैं, सामने से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे। अबू बकर आप बड़े खानदान के आदमी हैं, ताजिर है, आपसे हम एक बात कह देते हैं। वो कहने लगे जरूर कह दीजिए, क्या कहना है? कहा जिस साहिब के रास्ते पर आप चलते हैं उसके बारे में आपने सुना है क्या ऐलान कर रखा है? मैंने तो नहीं सुना है, क्या ऐलान किया है? उन्होंने कहा मैंने आज रात में राज का सफर किया, 7 आसमानों का सफर किया, बैतुल मुक़द्दस में जाके अंबिया की इमामत की है, 5 नमाजों का तोहफा लेकर के आया हो। एक रात में ये कैसे मुमकिन हो गया? आप मानते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, सामने से खड़े हो गए, कहने लगे अगर ये दावा आपका है तो आप झूठे हैं, अगर ये दावा मेरा है तो मैं झूठा हो, अगर ये किसी और का है तो वो झूठा है। लेकिन सुन काफिर के बच्चे, अगर ये दावा आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो अबू बकर आंखें बंद करके उसकी इत्तिबा करता है। अरे जिस नबी पर जिब्रील को आसमान से कुरान पाक लेकर के उतरता मानता हो, उस नबी का अर्श पर जाना में कैसे न मानो? ये कैसे हो सकता है? जिब्रील जो कुरान पाक लेकर आ रहा है, जिब्रील के उतरने को भी मानता हो, नबी के क़ल्ब अतहर पर कुरान पाक ले आने को भी मानता हो, तो नबी अर्श पे चले गए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई मेरे लिए? जिस तरीके से उसके उतरने को मानता हो, इस तरीके से नबी के ऊपर जाने को भी मानता हो। इस अंदाज से इत्तिबा की है भाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्ल कद्र सहाबी है, एक दफ़ा अपने ज़माने खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के गलियों के अंदर गश्त कर रहे हैं, लोगों के हालात मालूम कर रहे हैं, कौन किस हाल में है। एक गली से गुजरे, वहाँ एक घर से गुनगुनाहट की आवाज़ सी आ रही, खड़े होकर के कान लगाया तो मालूम ये हुआ कि ये कोई नौजवान लड़की है जो किसी के इश्क में मुबतला होकर के कोई गीत गा रही है। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाली सहाबी है, गुस्से से सुर्ख हो गए, मदीना मुनव्वरा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, अपने साथ कुछ मुजाहिदों को लिया और वहाँ तशरीफ़ ले गए। दस्तक दी, उन्होंने दरवाजे को नहीं खोला, आपने फरमाया दीवार को पलांग करके अंदर चले जाओ। जो कुछ सहाबा थे वो दीवार पलांग करके अंदर चले गए और दरवाज़ा खोल के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए। अब वो खातून सामने खड़ी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा ये आप क्या गा रही थी? आप तो मुजरिम है। कहा मैंने एक गलती की है, मुजरिम ठहर गई है और आपने बैक वक़्त 3 सुन्नतों की खिलाफ वर्जी की है, आप मुजरिम नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव नीचे ज़मीन हिलने लगी। अरे कौन सी सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है मैंने? आपको नहीं पता है? नबी सल्लल्लाहु ने नहीं फरमाया था कोई गैर महरम मर्द गैर महरम औरत के साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। आप मेरे क्या लगते हो मेरे साथ इकट्ठे होकर के गुफ्तगू कर रहे हैं? और फिर आपने दूसरी सुन्नत के खिलाफ वर्जी ये की है कि जब किसी के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, जब तक अंदर से इजाजत ना मिले कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे इजाजत के बगैर आप मेरे घर में दाखिल कैसे हुए? और तीसरी जो आपने खिलाफ वर्जी की है वो तो सराहतन कुरान पाक की खिलाफ वर्जी की है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वो अब्दुल बुयूत अबवाबिहा, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे से चले जाओ, दीवार पलांग करके आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों समेत वापस पलटे, मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, ज़ारों कतार रोए, इतने रोए कि आंखें सुर्ख लाल हो गई। फजर के नमाज में अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया उमर आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुद अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है। बादशाह को इस बात का हक शरीयत ने दिया है कि अपने रियाया में अगर कोई मुजरिम है सजा दे सकते हो, उनके घर जा सकते हो, दरवाजे पर दस्तक दे सकते हो, अगर दरवाजा खोला ना जाए तो दीवार पलांग कर सकते हैं।
شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن اس جملے نے حضرت عمر کے سینے کو چیر دیا تھا کہ سنت کے خلاف ورزی کی ہے، آپ نے سنت کے خلاف ورزی کی ہے۔ او بھائی، ہم اپنے گریبانوں میں جان کے ہم نے کون سے سنت کو اپنایا ہے؟ مغربی تہذیبوں کے ممالک میں نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، یہاں ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے وجود کو دیکھا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ہم آقا دو جہان کی۔ جو پیٹ پہ پتھر باندھتے چلا گیا، امت امت کرتا چلا گیا، وہ امتی نبی علیہ السلام کا کون سا طریقہ ہے جو آپ کی زندگی میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک موش داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بھائی، ہم نے اس کو معمولی سنت سمجھ کر ترک کر دیا۔ کہاں ہم آقا کے غلام ہو گئے؟ کون سا طریقہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی نار، جس آدمی کا شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے یہ شخص جہنمی ہے۔ جس آدمی نے جہنمی کو دیکھنا ہو وہ سنتوں کو ترک کرتے ہوئے آدمی کو دیکھے، جو سنتوں کو ترک کر رہے جہنمی ہے۔ میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ بھائی، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کی صحابہ نے اتباع کی ہے۔ بھائی، نبی علیہ السلام جمعے کی خطبے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے استقبال کے لیے۔ نبی علیہ السلام جب منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نظر فرماتے ہیں کہ افضل الصحابت بعد خلفاء الراشدین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ میں خلفاء کے بعد عبداللہ بن مسعود کا مقام ہے۔ یہ صحابی وہاں سے تشریف لا رہے تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی بیٹھ جاؤ، جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ اندر تشریف لے آئے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے باہر سے آنے والوں کو اندر بلایا جاتا ہے اور جو اندر کھڑے ہیں ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ، میں بخوبی جانتا ہوں کہ جب باہر سے آنے والوں کو اندر بلایا جاتا ہے اور اندر والوں کو بیٹھایا جاتا ہے، لیکن جب آقا دو جہان کی زبان سے نکلی ہوئی آواز میرے کان میں پڑ گئی بیٹھ جاؤ، میرے ضمیر نے اس بات کا گوارا نہ کیا کہ محبوب کی آواز کان میں پڑ جائے بیٹھ جائے اور عبداللہ بن مسعود کا قدم اٹھ کر کے آگے بڑھ جائے، میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے اتباع کیے بھائی، اس لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ ان سے کہہ دے اگر میری محبت چاہتے ہیں فاتبعونی، پھر آپ کے راستے پر چلے، یحببکم اللہ، اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہیں ہے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ بھئی اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اصول دیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، ہم اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، دنیا بھی کامیاب بنے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔